امین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ آپ تمام حضرات کا، تمام مشاہدین کا، خواہ وہ ہمارے ساتھ یوٹیوب پر جڑے ہوئے ہوں، زوم پر یا ٹیلی گرام پر، آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ حج کے تعلق سے یہ دروس جو چل رہے ہیں ان کا آج آخری حصہ ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز کچھ متفرق مسائل حج کے تعلق سے ذکر کیے جائیں گے اور ساتھ ہی کچھ ہدایات عربی اور اردو زبان میں نقشے کی شکل میں شیئر کیے جائیں گے تاکہ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو ضبط کیا جا سکے اور ان کو اختصار کے ساتھ ذہن میں بیٹھایا جا سکے۔ کل ایام تشریق کے اعمال پر گفتگو ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ یہ چاروں دن رمی جمرات کے دن ہیں۔ فرق یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی رمی کی جائے گی اور زوال سے پہلے وہ رمی شروع ہو جائے گی، اور ایام تشریق میں رمی جمار زوال کے بعد شروع ہوگا، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، ان میں تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے 10 ذی الحجہ کے برخلاف۔ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ، یا جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے اردو میں، اردو والوں کے ہاں، تو صرف ایک جمرے کو 10 ذی الحجہ کو رمی کرنی ہے، اور وہ عرفات کی طرف سے آتے ہوئے بالکل آخری جمرہ ہے، اور اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے طلوع شمس کے بعد ہی 10 ذی الحجہ کو، اور وہ لگاتار جاری رہتا ہے جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن 11، 12، 13 ذی الحجہ کو رمی جمار کا سلسلہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد، نصف النہار سے پچھم کی طرف سورج ڈھلنے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 11، 12، 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو، یعنی جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ تینوں کو ترتیب وار ساتھ ساتھ کنکری مارنی ہوتی ہے۔ تفصیل سے کل اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اس کے علاوہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کو کوئی کام نہیں ہے منا کے اندر، صرف رات کو قیام کرنا ہے، رات کو ٹھہرنا ہے۔ یہ رات کا ٹھہرنا، مبیت منا، یہ بذات خود شعائر حج میں سے ہے، اور وہ ایک حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات کو ٹھہرنے کے لیے منا آئے، اور کم سے کم نصف رات منا کے اندر رہے، منا کے اندر گزارے۔ اولا تو یہی ہے کہ پورا وقت منا کے اندر گزارے اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرے، 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھے، 4 رکعت والی نمازیں قصر کے ساتھ پڑھی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ہر نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی، جمع نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ منا کے اندر 3-4 دن کا قیام ہے، اور یہاں پر جمع کرنے کی جو سفر کی بات ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر ادا کیا ہے، البتہ قصر کے ساتھ نمازیں پڑھی جائیں گی، یعنی 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھا جائے گا۔
تو یہ اس طریقے سے اگر 12 ذی الحجہ کو نکلنا ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے رمی جمرات سے فارغ ہو کر منا کی حدود سے نکلنا ہوگا. 12 کو بھی نکل سکتے ہیں. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، قرآن نے کہا ہے، اجازت دی ہے. اور اگر تیسرے دن بھی رکنا چاہیں 13 ذی الحجہ کو تو رک سکتے ہیں، اور بلکہ افضل وہی ہے. اور 13 کو پھر زوال کے بعد کنکری مارنے کے بعد حاجی منا سے کوچ کرے گا. البتہ یہ ہے کہ اگر 12 کو نکلنے کا ارادہ ہے اور غروب شمس تک منا کی حدود سے نہیں نکل سکے تو پھر 13 تاریخ کو بھی وہاں پر رہنا ہی پڑے گا. یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کل کے درس میں رکھی جا چکی ہیں. اور اس کے بعد چونکہ ہم نے ذکر کر دیا تھا، ایک چیز یہاں پر یہ رہ گئی تھی کہ 10 ذی الحجہ کو بتایا گیا تھا آپ کے سامنے کہ 4 کام کرنے ہیں. پہلا کام بڑے شیطان کو یا جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا. دوسرا کام قربانی کا معاملہ، اگر قربانی اپنے سے کرنا ہے تو، ورنہ اگر ٹوکن لے رکھا ہے تو اس کا کوئی درد سر سرے سے نہیں ہے. تیسرا کام بال مڈانا یا کٹوانا. اور چوتھا کام مکہ جا کر طواف افاضہ کرنا اور سعی کرنا. یہ 4 کام 10 تاریخ کو کرنے ہیں. ان میں سے کوئی بھی 2 کام کر لینے کے بعد تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے. البتہ تحلل اکبر مکہ طواف کرنے کے بعد ہی حاصل ہوگا. یعنی مینا ہی میں اگر کوئی حاجی رمی جمار سے فارغ ہو جاتا ہے، شیطان کی کنکری سے فارغ ہو جاتا ہے اور بال مڈوا یا کٹوا لیتا ہے، اس کے بعد وہ عام کپڑے پہن سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، صرف بیوی سے قربت نہیں اختیار کر سکتا تا آنکھی طواف افاضہ کر لے. 10 تاریخ کے تعلق سے ایک بات یہ بتانی رہ گئی تھی کہ یہ جو 4 کام ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری ہے کیا؟ اس بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا. کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے پہلے بال مڈوا لیا، بعد میں کنکری ماری. کسی نے کہا میں نے ذبح کر لیا، بعد میں بال مڈوایا. کسی نے کہا میں نے یہ کر لیا اور پھر بعد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اندر کہا کہ افعل ولا حرج. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، علماء محققین نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ ان 4 کاموں کو جو 10 تاریخ کو انجام دیے جانے ہیں ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر ترتیب کے ساتھ کر سکتا ہے کوئی حاجی تو بہتر ہے. البتہ اگر اس کے اندر کوئی تاخیر، کوئی تقدیم ہو جاتی ہے، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں کر لیتے ہیں، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ اہم مسائل تھے جن کا ذکر کرنا ضروری تھا حج کے تعلق سے اور عمرے کے تعلق سے. اور اس کے بعد ایک آخری چیز جو مکہ چھوڑنے سے پہلے حاجی کے اوپر ہے وہ ہے طواف وداع. طواف وداع رخصت ہوتے وقت، مکہ چھوڑتے وقت حاجی کرے گا، اور وہ بھی واجب کا حکم رکھتا ہے، اس لیے اس کو کرنا ضروری ہے. تو مکہ چھوڑنے کے وقت حاجی کو چاہیے کہ طواف کر لے. چھوڑنے کے وقت سے مراد یہ ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو ہوٹل میں جا کر کے وہاں سے تیاری کر کے نکلنے کا معاملہ ہو تو ہوٹل جانے سے پہلے طواف کر لے. اس کے بعد ہوٹل جائے، سفر کی تیاری کرے، بس میں بیٹھے، اور بس میں 2-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ اگر لگ بھی جاتا ہے تو اس میں طواف وداع میں کوئی حرج نہیں ہے. طواف وداع کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل طواف وداع کر کے آپ فوراً مکہ چھوڑ ہی دیں. تو یہ سب ذہن میں رہنا چاہیے. البتہ مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کر لینا چاہیے، واجب ہے، یہ ضروری ہے. اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر دم واجب ہوگا. جی، تو یہ ہے اہم مسائل جو حج اور عمرہ کے تعلق سے پیش آ سکتے ہیں. اب آئیے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں شیئر کر دوں جس سے
یہ چیز واضح ہو جائے کہ ایک حاجی جب حج کے لیے جائے تو کون کون سے سامان اس کے پاس رہنے چاہیے، کون کون سی چیزیں ان کے پاس مہیا رہنی چاہیے۔ آپ کے سامنے میں اسکرین پر انہیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اسکرین شیئر کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پر ایک حاجی کو کیا کیا چیزیں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے اپنے وطن سے سفر کا ارادہ کرتے وقت۔ یہ عام چیزیں ہیں، یعنی یہ کوئی شرعی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہو، یعنی عام طور پر سفر میں جو ضروریات پیش آ سکتی ہیں بطور مسافر، وہ چیزیں یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں، عبادت کے تعلق سے بھی ہو چاہے عادت کے قبیل سے ہو۔ جیسے نمبر 1 پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ احرام کی 2 چادریں، 2 عدد رومال، مسواک، چھوٹا سا تالا، نیل کٹر، ٹیشو پیپر، اسی طریقے سے ویٹ کنڈا، ٹوتھ بکس، ایئر پیکس، صابن، شیمپو، اسی طریقے سے ہونٹوں پر لگانے کے لیے لپلوز وغیرہ، ضروری دوائیں، اسی طریقے سے پلاسٹک ٹیپ وغیرہ، سامان وغیرہ پہ چپکانے کے لیے، کہیں پر کوئی چیز پیک کرنے کے لیے، قینچی، چپل، تولیہ، سوئی دھاگا، کنگھا، اگر دھول وغیرہ سے الرجی ہے تو نظر کی عینک، بال پوائنٹ، مارکر، یہ سب جو چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ کپڑے کم از کم 6 جوڑے، ضروری برتن ساتھ میں رہنا چاہیے، چند لفافے، کاغذ، قلم وغیرہ وغیرہ، جی، تھیلی، جوتا وغیرہ رکھنے کے لیے جب آپ کہیں ادھر سے ادھر یا حرم میں جائیں۔ سفر کے لیے جو استری رکھی جاتی ہے، سفری استری، پریس، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، سفری چٹائی ہونی چاہیے، ماسک ہونا چاہیے، سرف وغیرہ ہونا چاہیے کپڑے وپڑے دھلنے کے لیے۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو درست نہیں ہے، جیسے تسبیح وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کو آپ اضافی مان لیں۔ سیفٹی ریزر وغیرہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خشک دودھ پاؤڈر، اس کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، رکھیں اپنے پاس۔ موزے وغیرہ، یہ چیزیں ہیں جو عام طور سے ایک حاجی کو اپنے ساتھ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اردو زبان میں آپ کے سامنے حج کا مختصر اور آسان طریقہ جو ہمارے بعض بھائیوں نے تیار کر رکھا ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ 8 ذی الحجہ کو یعنی یوم الترویہ سے شروع کیا ہے۔ یوم الترویہ جس کو 8 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، تفصیلی بیان آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو تمتع کرنے والا اپنی رہائشی سے حج کا احرام باندھے۔ قارن و مفرد اگر حج کی نیت کر کے پہلے سے ہی احرام میں باقی ہوں تو اسی حالت میں منا چلے جائیں، یا 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت کر رہے ہوں تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو طواف قدوم اور سعی کر کے منا جائے، یا بغیر طواف و سعی ڈائریکٹ منا چلا جائے اور آ کر کے پھر 10 کو کرے۔ احرام باندھ کر منا کی طرف متوجہ ہوں، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 وقتوں کی نماز اپنے اپنے وقتوں پہ قصر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ دیکھیے آپ کے بائیں طرف تصویر دکھائی دے رہی ہے، منا جہاں سے اس کے حدود شروع ہوتے ہیں وہاں پر یہ سب بورڈ لگے ہوئے ہیں
جس طرف سے بھی حجاج کرام پہنچیں گے منا میں، اس طرف کے راستوں پر دور دور تک یہ بورڈ لگا رکھے گئے ہیں تاکہ حجاج کرام کو منا کی حدود میں داخل ہو جانے کی اطلاع بہم پہنچائی جا سکے۔ یہ 8 تاریخ کا کام ہے جس کو یہاں پر آپ کے سامنے درشایا گیا ہے۔ نو تاریخ کو آپ مزدلفہ عرفات میں رہیں گے۔ عرفات کا جو کرنے کا کام ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ مسجد نمیرہ کا جو آگے والا حصہ ہے اس میں آپ کو پہنچنا ہے۔ شروع والا حصہ، قبلہ کی طرف والا حصہ جو ہے وہ عرفات سے باہر ہے، یعنی وہ حرم کے حصے میں ہے۔ تو مسجد کا جو پچھلا حصہ ہے، مسجد نمیرہ کا پچھلا والا حصہ، اس طرف آپ کو جانا ضروری ہے۔ اور اس بات کا حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ اہتمام کریں کہ وہ جانیں کہ عرفات کے بورڈ کہاں لگے ہوئے ہیں، ان بورڈوں کو دیکھ کر کے اس کے اندر جانے کا اہتمام کریں۔ تو اور عرفات دن بھر قیام کرنے کے بعد اور پھر شام کو مزدلفہ کے لیے کوچ کریں گے۔ غروب کے بعد مزدلفہ کے اندر جو کرنے کے کام ہیں وہ میں نے بتایا آپ سے کہ وہاں مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء کی نماز جمع تاخیر پڑھیں گے، مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ اور اس کے بعد مزدلفہ کے اندر کیا کرنے کی چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھا دیا جاتا ہے آپ کے سامنے بورڈ پر۔ مزدلفہ کے اندر یعنی عرفات سے جانے کے بعد مزدلفہ جب آپ پہنچیں گے تو 10ویں ذی الحجہ کی رات ہو جائے گی۔ وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ غروب شمس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ جائیں، وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ قصر سے پڑھیں، پھر رات بھر آرام کریں، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار اور دعا استغفار کریں، سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف کوچ کریں۔ مزدلفہ سے مینا کی طرف سورج طلوع ہونے سے پہلے کوچ کریں۔ لیکن مشعر حرام پر میں نے ذکر کیا تھا کہ مشعر حرام کے پاس رک کر اچھا خاصا اجالا ہو جانے تک انتظار کریں، وہاں پر دعا کریں۔ اچھا، یہ تو عام حاجیوں کا حکم ہے، لیکن اگر کمزور، عمر رسیدہ، معذور اور ضرورت مند مرد یا عورت، ان لوگوں کے لیے آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے مینا کے لیے کوچ کرنا جائز اور درست ہے۔ یہاں پر دیکھیے، آپ کو فوٹو کے اندر کرسر میں نے رکھ دیا ہے، لکھا ہوا ہے مسجد المشعر الحرام بمزدلفہ۔ یہ مشعر حرام کی جگہ ہے کہ آپ مزدلفہ میں آتے جب اس مسجد کے پاس پہنچیں گے تو یہ علاقہ مشعر حرام ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قبلہ رو ہو کر دیر تک دعائیں کی، یہاں تک کہ پوری طرح سے دن نمودار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے لیے کوچ کیا۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں۔ قرآن کی آیت یہاں آپ کے سامنے درج ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 198۔ کیا ترجمہ ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو مسجد حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ اس آیت کریمہ میں مشعر حرام پورے مزدلفہ کو کہا گیا ہے، لیکن مشعر حرام کی جو خاص جگہ عام طور سے مراد لی جاتی ہے وہ اس علاقے کو۔ تو یہاں پر ٹھہر کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور اس کے بعد پھر اجالا ہونے کے بعد مینا کے لیے وہاں سے حرکت کریں، وہاں سے متحرک ہو جائیں۔ مینا اور مزدلفہ حدود حرم میں شامل ہے، اور عرفات حرم میں شامل نہیں ہے، یہ حل ہے۔ یہ چیز ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہے کہ مینا اور مزدلفہ یعنی عرفات میں آپ نے 9 ذی الحجہ کا دن گزارا، وہاں پر اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے کہ آپ عرفات میں ہیں بھی
حقیقی طور پر یا نہیں، اس لیے کہ اگر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر آپ مسجد نمرہ سے ادھر ہی رک گئے، بورڈ دیکھے بغیر آپ نالا وغیرہ کی طرف کے علاقے میں رک گئے، تو پھر آپ عرفات میں پہنچے ہی نہیں، اور عرفات میں نہ پہنچنے پر آپ کا حج ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ حج میں حرم اور حل دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے، اور عرفات حل ہے، وہاں آپ پہنچے ہی نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو عرفات حل میں ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو مشاعر ہیں، چاہے وہ مزدلفہ ہو چاہے وہ منا ہو، یہ سب حرم کے اندر داخل ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں۔ جی، اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے 10 ذی الحجہ کا جو معاملہ تھا اس کو آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح رہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر 10 ذی الحجہ کے کرنے کے کام، یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیے جو کام کرنا ہے وہ آپ کے سامنے یہاں بتا دیا گیا ہے کہ 10 تاریخ کو جب مزدلفہ سے آپ مینا پہنچیں تو یہ کام کرنا ہے آپ کو۔ نمبر 1 جمرہ عقبہ کی رمی، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 بال بڈوانا، نمبر 4 طواف افاضہ، اور نمبر 5 سعی۔ طواف اور سعی کو میں نے ایک ہی میں شمار کر دیا تھا، تو یہ 4 کام یا 5 کام 10 تاریخ کو آپ کو کرنے ہیں۔ کنکری کی مقدار کتنی ہو، جیسے میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، چنے کی مقدار کے برابر اس کا سائز ہونا چاہیے، بہت زیادہ بڑی یا بہت زیادہ چھوٹی مناسب نہیں ہے، درمیانی سائز کی چنا کے حجم کے بقدر کنکری کی مقدار ہونی چاہیے۔ 10 ذی الحجہ کو کام کرنے کے کیا کیا ہیں یہ آپ کے سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد منا جا کر، یعنی مزدلفہ تک تو پہنچ گئے تھے آپ پچھلی اس میں، تو 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد منا جا کر پہلے ایک ہی جمرہ جو مکہ سے متصل ہے، یعنی آپ جب مزدلفہ سے منا پہنچیں گے تو پہلا والا جو جمرہ پڑے گا اس کو آپ کراس کر جائیں گے، دوسرا جو پڑے گا اس کو کراس کر جائیں گے، تیسرا والا جو آخری والا ہے جو مکے سے سب سے قریب ہے اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو آپ کو اسی کو صرف کنکری مارنی ہے، تکبیر کے ساتھ 7 کنکری مارے۔ کنکری راستے یا منا و مزدلفہ کہیں سے بھی چنی جا سکتی ہے، تفصیل آپ کے سامنے میں نے کل ذکر کر دی ہے۔ جسامت کتنی ہو، اس کا سائز کیا ہو، کنکری کا چنے کے برابر ہو، اور اسے بہت سارے حجاج کرام دھونے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، اسے دھونے وونے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے بھی مناسب سمجھیں وہاں سے اٹھا لیں اور اس کو ویسے ہی لے جا کر کے ماریں۔ اچھا، یہ ہو گیا رمی جمار کا معاملہ۔ اس کے بعد جب آپ کنکری مار کر فارغ ہوں تو دوسرا جو کام کرنے کا ہے وہ کیا؟ قربانی۔ حج تمتع اور قران کرنے والا قربانی کرے، قربانی کا کام۔ اور میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اگر آپ نے ٹوکن لے لیا ہے تو پھر آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام آپ کا ہوا آیا ہے، یعنی اس کو سمجھیے کہ ہو چکا ہے۔ تیسرا کام، یہاں پر ایک بات یہاں پر اور ذکر کر دی جو میں نے آپ سے کل ذکر کیا تھا کہ 4 کام میں سے کوئی بھی 2 کام اگر کر لیتا ہے تو تحلل اصغر حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کپڑے پہن سکتا ہے، تیل لگا سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے وہ، البتہ صرف بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، جس کو تحلل اکبر کے بعد ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی طواف افاضہ اور سعی کے بعد۔ تو کہتے ہیں کہ رمی جمرہ اور حلق، یا یہ دونوں یا ان کے علاوہ کوئی بھی 2 کام جو 4 کام کرنے ہیں ان میں سے اگر آپ کر لیتے ہیں تو تحلل اول حاصل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیوی کے علاوہ ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جب ایک اور چیز کر لے طواف یا سعی تو تحلل ثانی، یعنی مکمل طور پہ حلال ہو جاتا ہے، بیوی بھی حلال ہو جاتی ہے۔ جی، تو یہ میں آپ کو پہلے تفصیل بتا چکا ہوں۔
اور یہاں پر اس کو بھی انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اگر اس نے قربانی کی رقم جمع کر دی ہے تو بلا انتظار استورے سے بال مڈوائے یا قینچی سے پورے سر بال چھوٹا کروائے۔ اب جب یہ کام ہو گیا، یعنی کنکری مار لیا، قربانی کا ٹوکن اگر ہے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بعد بال کٹوائے یا چھلوائے، اور اس کے بعد جا کر کے حج کا طواف، جس کو طواف افاضہ کہتے ہیں، طواف افاضہ جا کر کرے مکہ میں، اور حج کی سعی بھی کرے، طواف افاضہ اس کے بعد سعی۔ اسی طریقے سے متمتع تو کرے گا ہی، قارن اور مفرد بھی اگر طواف قدوم کے ساتھ نہیں کیا ہے سعی تو اس کو اب سعی کرنی ہوگی۔ اچھا، تمتع کرنے والے کے لیے آج کے کام بالترتیب رمی، قربانی، حلق یا تقصیر، پھر اس کے بعد آخر میں طواف اور سعی ہیں، لیکن ان کاموں میں سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی یہ ترتیب واجب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، پھر یوم القر ہے۔ معذور عورت یا مرد رمی جمار کے لیے آدھی رات کے بعد جا سکتے ہیں، عام آدمی فجر کے بعد جائے گا، جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہ نقشہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ ہے کعبہ بیت اللہ شریف، اور یہ ہے عرفات، جہاں تک حج جہاں پہنچنا حاجی کے لیے ضروری ہے اور جہاں ٹھہرنا ضروری ہے، جو حج کا عظیم رکن ہے، جس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا، یہ عرفات ہیں۔ عرفات سے یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ سے منا آئیں گے، اور پھر منا سے سیدھے عرفات پہنچیں گے 9 تاریخ کو، 8 کو منا میں آئیں گے، 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچیں گے، اور عرفات سے 9 کا دن گزار کر 10 کی رات کو مزدلفہ میں آئیں گے، 10 کی رات یہاں پر ٹھہریں گے، اور اس کے بعد 10 تاریخ کی صبح میں مزدلفہ سے آپ منا تشریف لائیں گے، اور یہاں آ کر جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے اور قربانی کریں گے، بال حلق یا قصر کروائیں گے، پھر مکہ شریف جا کر کے آپ طواف افاضہ کریں گے، سعی کریں گے، اور اس کے بعد پھر لوٹ کر کے آپ منا تشریف لائیں گے، اور پھر منا میں آپ کو بقیہ دنوں کو اسی میں گزارنا ہے، یعنی 11 ذی الحجہ کی رات، 11 ذی الحجہ کا دن، 12 ذی الحجہ کی رات، 12 ذی الحجہ کا دن۔ 12 ذی الحجہ کے دن اگر آپ کو جلدی نکلنا ہے تو 12 ذی الحجہ کے دن زوال کے بعد آپ غروب شمس سے پہلے کنکری مار کر کے نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو غروب شمس نے وہیں پر دھر دبوچا تو پھر آپ کو 12 تاریخ کو بھی وہیں رکنا پڑے گا، 13 تاریخ کو، 13 ذی الحجہ کی رات کو اور 13 ذی الحجہ کے دن کو۔ پھر 13 ذی الحجہ کے دن آدھا دن ختم ہو جانے کے بعد، زوال کے بعد، آپ پچھلے دنوں کی طرح سے کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ کو آپ یہاں سے نکلیں گے۔ یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہو گیا 10 تاریخ کا کام، اور اس کے بعد ایام تشریق کہاں پر آپ کو رہنا ہے اور کیسے رہنا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ یہاں پر آپ کے سامنے میں ایام تشریق والی تفصیل کو بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے ایام تشریق کا بیان دکھائی دے رہا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر۔ یہاں کہتے ہیں کہ ایام تشریق، اور ایام تشریق کہا جاتا ہے 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو۔ کہتے ہیں اگر کسی عذر کی بنا پر یوم النحر کو طواف افاضہ نہ کر سکے تو ایام تشریق میں بھی کر سکتے ہیں، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر 10 ذی الحجہ کو آپ نے منا میں کرنے والے کام کر لیے، یعنی کنکری مار لی، قربانی کر لی، بال آپ نے کٹوا لیا ہے، مڈوا لیا، آپ کپڑا چینج کر سکتے ہیں، عطر اور خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، ناخن اور ساری چیزیں آپ کاٹ سکتے ہیں، البتہ بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور آپ مکہ کے کام کو ڈیلے کر سکتے ہیں، مکہ کے کام کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں۔
یعنی آگے پیچھے کی بات میں نے کہی تھی، ترتیب میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اور آپ مزید مؤخر بھی کر سکتے ہیں، اس طور پر کہ 10 ذی الحجہ کو آپ مکہ جائیں ہی نہ، ہاں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، یا بیمار ہیں، معذور ہیں، یا عورتیں ہیں، بچے ہیں، اس طریقے سے۔ تو اگر کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، تو آپ مکہ کے کام کو ایام تشریق کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں، یعنی 11 کو آپ جا کر کے کر لیں جی ایام تشریق میں۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی عذر کی بنا پر یوم النحر کو یعنی 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ نہ کر سکے تو ایام تشریق میں بھی کر سکتے ہیں، چاہے 11 تاریخ کو آپ چلے جائیں، 12 کو چلے جائیں، 13 کو چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ لوٹتے وقت ایک ہی نیت میں طواف افاضہ، طواف وداع بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک اجازت دی گئی ہے کہ اگر آپ طواف کر پانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو آپ ایام تشریق کو بھی چھوڑ دیں، اس میں بھی آپ نہ کریں، پھر آپ اس کو مؤخر کیے رہیں۔ البتہ مکہ سے جب آپ کو کوچ کرنا ہو، سفر کرنا ہو، تب آپ ایک ہی طواف کر لیں، اور اس میں نیت آپ یہ کر لیں کہ آپ طواف افاضہ کر رہے ہیں، یعنی حج والے طواف کی نیت کر لیں، اور ساتھ میں وداع کو بھی اس میں شامل کر لیں۔ یہ بات ذہن رکھیے گا کہ اگر طواف وداع کی نیت کرتے ہیں تو طواف افاضہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر طواف افاضہ کی آپ نیت کرتے ہیں، طواف حج جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں آپ طواف وداع کو شامل کر سکتے ہیں۔ جو زیادہ ضروری ہے اس میں کم ضروری والی چیز اپنے آپ شامل ہو جاتی ہے، یہ شریعت کا دستور ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ طواف افاضہ کی نیت کر کے ایک ہی طواف سفر کے وقت میں مکہ سے نکلنے کے وقت کریں، طواف افاضہ کی نیت سے، یعنی حج کے طواف کی نیت سے، اور ساتھ میں وداع والی نیت بھی کر لیں، تو ایک ہی طواف آپ کا طواف افاضہ بھی ہو جائے گا اور طواف وداع بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کا کام کر کے منی لوٹ آئے، جو ایام تشریق کے کام ہے، 11، 12، 13 ذی الحجہ کی رات وہیں بسر کرے، اور تینوں دن تینوں جمرات کو، پہلے جمرہ اولا، پھر جمرہ وسطیٰ، پھر جمرہ عقبہ، زوال کے بعد ساتھ ساتھ کنکری مارے۔ یہ ایام تشریق کے جو کام ہیں 11، 12، 13 ذی الحجہ کے زوال کے بعد، جی پہلے جمرہ کی رمی کر کے قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا کرے، پھر دوسرے جمرے کی رمی کر کے قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا کرے، اور تیسرے جمرے کی رمی کے بعد بغیر دعا رخصت ہو جائے۔ یہاں پر ایک چیز انہوں نے نہیں ذکر کی کہ پہلے جمرے کی رمی کر کے قبلہ رخ ہو کر ذرا سا بائیں کھسک کر قبلہ رخ ہو کر لمبی دعا کریں، اور ایسے ہی دوسرے جمرے کے بعد۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز انہوں نے ذکر کی، رمی جمرات اللہ کی عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل ہے، نہ کہ شیطان کو کنکری مارنا، اس لیے شیطان نام دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اگر تعجیل کرنی ہو تو 12 ذی الحجہ کی کنکری مار کر غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دے، اس کو میں بیان چکا ہوں۔ حج کے مذکورہ بالا سارے اعمال انجام دینے کے بعد جب اپنے وطن لوٹنے لگے تو طواف وداع کرے، پھر مکہ میں نہ ٹھہرے، یعنی طواف وداع کرنے کے بعد مکہ میں کوئی رات گزارنے کا پروگرام نہ ہو۔ البتہ وداع کرنے کے بعد ہوٹل میں تیاری میں جو وقت لگ جائے اس کو اس میں ٹھہرنے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، زیارت مدینہ کا تعلق حج سے نہیں ہے، یعنی مدینہ کا جو سفر ہے آپ کا، اس کا حج کی عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حج آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ سعودی کے باہر سے آنے والے عموماً زندگی میں ایک بار یہاں آتے ہیں تو زیارت مدینہ سے بھی مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ وہاں مسجد نبی پائی جاتی ہے جس کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، اور جس کی زیارت کرنا عبادت ہے، جہاں کی ایک نماز کا ثواب بقیہ مسجدوں کے اندر 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ حج کا آخری کام طواف وداع ہے، وطن واپس ہونے سے کچھ گھنٹہ پہلے طواف وداع کرے اور مکہ چھوڑ دے۔ 1-2 دن پہلے اگر کوئی طواف وداع کرتا ہے، یعنی طواف وداع کر لیا اس کے بعد 1-2 رات وہاں رک گیا، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر طواف وداع کرنے کے بعد مکہ سے باہر کہیں جا کر کے کوئی ٹھہرتا ہے، طائف وغیرہ میں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جی۔ اچھا، اگر طواف افاضہ کر چکی ہیں عورت بھی، لیکن اس کے بعد مکہ میں رہتے ہوئے اسے حیض یا نفاس آ گیا، یعنی جو منتھلی کورس ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا، یا نفاس کا خون آ گیا، تو طواف وداع ان کے اوپر جو واجب تھا وہ واجب ان سے ساقط ہو جاتا ہے۔
لیکن اگر طواف افاضہ چھوٹا ہوا ہے اور مہینہ آ گیا تو کسی بھی صورت میں وہ معاف نہیں ہے. اس لیے کوئی چیز لپیٹ کر شرمگاہ پر کوئی چیز باندھ کر اور اس کے بعد اسی ناپاکی کی حالت ہی میں طواف افاضہ اسے کرنا ہی ہوگا، جسے پاکی کی حالت میں کرنا ضروری ہے، لیکن اس حالت میں مستثنا کر دیا گیا ہے ایسی عورت کو جن کو سفر کرنا ہے، جو سعودی سے باہر کہیں کی ہیں اور اتنے دنوں تک انتظار نہیں کر سکتی کہ ان کے ایام ختم ہوں، تو پھر وہ اسی حالت میں، حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں کوئی کپڑا باندھ کر کے شرمگاہ پر اور وہ طواف افاضہ کریں گی، اور اس کے بعد وہ اپنا حج مکمل کر کے پھر وہ اپنا حج کا وہ اپنے وطن کا سفر کریں گی. یہاں فوٹو دکھلا دیا گیا ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیے یہاں پر، یہ جمرہ اولا ہے، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ ہے اور یہ جمرہ کبریٰ ہے. 10 تاریخ کو صرف اس کو کنکری مارنی ہے، لیکن 11، 12 اور 13 کو ترتیب وار پہلے اس کو، پھر اس کو، پھر اس کو، ٹھیک ہے. اور یہاں کنکری مارنے کے بعد دیکھیے یہاں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں، اور یہاں سے کنکری مارنے کے بعد پھر یہاں کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے ہیں. یعنی پہلے جمرہ اولا کو کنکری مارنے کے بعد ذرا سا دائیں کی اور کھسک کر وہاں پر اللہ رب العالمین سے قبلہ رخ ہو کر، دیکھیے قبلہ رخ ہے، یہ قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں. پھر دوسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد پھر اس سے بائیں کی طرف آ جائیں اور یہاں پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. دعا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہیں پر کنکری مار کر کے وہیں قبلہ رخ ہو کر دعا کرنے لگیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو اذیت میں ڈالیں. نہیں، کنکری مارنے کے بعد کھسک جائیں، پہلے جمرہ کو مارنے کے بعد دائیں طرف دور ہو جائیں تھوڑا سا، اور وہاں جا کر کے مکہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں. دوسرے شیطان کو یا دوسرے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد بائیں طرف کو تھوڑا سا کھسک آئیں تاکہ عام بھیڑ جو لوگوں کی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو کنارے کر لیں. اس طرف آ کر کے اور قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں اللہ رب العالمین سے جتنی دعا کرنی ہے. اس کے بعد پھر اس جمرہ عقبہ کو کنکری ماریں اور اس کے بعد سیدھے آپ چلتے بنے آگے کی طرف. یہاں کو اس کو کنکری مارنے کے بعد پھر کھڑے ہو کر دعا کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اچھا، اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کنکری کیسے مارنا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کے سامنے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. آپ کہیں بھی چاروں طرف جو اس کا دائرہ بنا ہوا کہیں سے بھی کھڑے ہو کر آپ کنکری مار سکتے ہیں. کنکری اس دائرے کے اندر جانی چاہیے، اس کو لگنا ضروری نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیچ میں جو بنا ہوا ہے یہ کھمبا، اس کھمبے کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کنکری ٹچ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ شیطان ہے بھی نہیں کہ اس کو شیطان اردو میں کہنا یہ مناسب نہیں، آپ نے ابھی سنا. اور یہ بھی شیطان نہیں ہے، یہ بھی شیطان نہیں ہے، یہ اس جگہ کا ایک رمز ہے. تو کنکری جو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کوشش کریں کہ وہ کنکری اس دائرے کے اندر گرے. اس دائرے کے اندر کہیں بھی کنکری گرے گی تو وہ اس جگہ پر جڑ میں پہنچ جائے گی، چاہے یہاں ہو، چاہے یہاں، چاہے یہاں. اس کو لگنا کنکری ضروری نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رہے کہ کنکری اس دائرے سے باہر نہ گرے، آپ کی باہر نہ پھینکی جائے. اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کس طریقے سے جو ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کنکری مار رہے ہیں. یہ شکل ہے جو تقریبی شکل ہے، اور مجھے مناسب لگا کہ یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ اس سے وہاں کی جو تقریبی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بہت حد تک واضح رہے اور آپ وہاں جا کر اذیت کا شکار نہ ہو یا کسی بھی مرحلے میں پریشانی کا معاملہ آپ کے ساتھ نہ آئے. ایک چیز میں اور یہاں پر چاہتا ہوں کہ ذکر کر دوں کہ میں نے یہ جو طواف کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، تو مناسب لگتا ہے زوم پر نشست ختم ہو چکی ہے، دوبارہ جوائن ہونے کا تھوڑا سا انتظار کر لیں بقیہ اخوان. ہمارا انتظار نہیں کرتے.
Recording in progress. جی، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر، وہاں مسجد حرام کے اندر کا نقشہ ذرا سا آپ کے سامنے شیئر کر دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کعبہ جو ایک چوکور عمارت کا نام ہے، اس کے کتنے حصے ہیں اور کس طرف کیا کیا چیزیں واقع ہیں۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پر طواف ختم کرنا ہے، رکن یمانی کا بھی میں نے ذکر کیا، لیکن جو لوگ پہلی بار جا رہے ہیں ان کو یہ چیز سمجھنا ذرا سا دشوار ہوتا ہے، تو وہاں کا نقشہ بھی آپ کے سامنے اگر رہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو معلومات کو صحیح طریقے سے ذہن نشین کرنے میں سہولت ہوگی۔ تو یہ آپ کے سامنے وہاں کا نقشہ ہے، یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے، یہ کعبہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کعبہ ہے اور یہ صفا اور مروہ کا نقشہ ہے آپ کے سامنے۔ اس کو میں ذرا سا بڑا کر دیتا ہوں، آپ بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے رکن یمانی اور یہ ہے حجر اسود، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے اپنے جو جہاں پر میں کرسر سے اشارہ کر رہا ہوں، ہاتھ کا اشارہ، یہ ہے حجر اسود، یہ حجر اسود ہے یہاں پر، اور اس حجر اسود کی سیدھ میں یہ پوری یہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے اور اشارہ لگا ہوا ہے اس بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کہ طواف آپ کو یہیں سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ طواف کہیں بھی آپ مطاف میں اتریں، لیکن آپ کو یہاں تک چل کر کے آنا ہے، وہ آپ کا چلنا طواف نہیں شمار ہوگا۔ یہاں پر پہنچ کر کے جب آپ کعبہ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے، پھر یہاں سے آپ کو حتیم کی طرف ایسے، یہاں سے ایسے آپ رخ کر کے طواف شروع کریں گے، یہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اور طواف شروع کریں گے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے جس کا میں نے طواف کے بعد ذکر کیا تھا کہ اس کے پیچھے آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اگر بھیڑ بھاڑ نہ ہو، اور اگر بھیڑ بھاڑ ہو تو کہیں بھی طواف کے بعد 2 گانا ادا کر لیجئے، یہاں ضروری نہیں ہے۔ تو طواف یہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ حجر اسود ہے، یہاں سے آپ اس طرف کو آگے بڑھیں گے اور یہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہ اس طرف سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ مقام ابراہیم ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ کعبہ کے پاس ایک چھوٹی سی دیوار نے جو کعبہ کو گھیر رکھا ہے، اور ایک ہلالی شکل میں چاند کی شکل کا ایک اس کی دیوار کا سلسلہ ہے جس نے کعبہ کو گھیر رکھا ہے۔ یہ مکمل یہ جو حصہ ہے جس میں اس طرح کی تعمیر نہیں ہے، لیکن وہ بھی کعبہ ہی میں شامل ہے۔ اسی لیے اگر کوئی یہاں سے طواف کرتے ہوئے ادھر سے گھس کر کے اور کعبہ کی اس دیوار کے لگے لگے ادھر سے نکل آتا ہے تو اس کا طواف نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں سے جا کر کے اور اس حصے کے باہر سے طواف کرے، ورنہ اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہاں سے جا کر کے اور یہاں سے پورا یہ رکن شامی ہے اور ادھر یہ رکن یمانی ہے، اور رکن یمانی اور یہ حجر اسود، اسی رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں وہ دعا پڑھنی ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس پورے رکن کو رکن حجر اسود کہا جاتا ہے۔ رکن کا مطلب کارنر، اس کارنر کو حجر اسود کا کارنر کہا جاتا ہے۔ یہ رکن یمانی یعنی یمنی کارنر اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ رکن عراقی ہے جو آپ حتیم کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو رکن ہے رکن عراقی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ دوسرا اس طرف جو آخر میں ایک کونا ہے اس کو شامی کارنر کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں کونے ہیں کعبہ کے جس کا الگ الگ نام ہے، لیکن آپ کو ان ناموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود اس کو یاد رکھیں، رکن حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو بطور خاص پڑھنا ہے۔ اور
یہ جو حتیم کا جو ہے علاقہ، اس کے اندر اگر طواف کے بعد یا کبھی بھی مسجد حرام میں اس کے اندر اگر آپ کو دو گانا ادا کرنے کا موقع مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس کے اندر آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں تو گویا آپ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، لیکن اس کا طواف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ اس کا تعلق سے طواف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ہے کعبہ اور اس کے ارد گرد کا پورا معاملہ۔ اور طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم، ولید، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اگر یہاں پر ازدحام نہ ہو۔ چارج بھی نہیں لگایا ہو۔ اور اگر یہاں پر ازدحام ہے تو طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھنی ہے وہ کہیں بھی آپ پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اور طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں ان میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ زمزم پینے کا آپ کو بتا ہی چکا کہ طواف کے بعد جی بھر کے زمزم پیے، دعا کرے، اور اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کے لیے جائے گا۔ یہ صفا اور مروہ کی تقریبی شکل ہے جو آپ کے سامنے ظاہر کر دی گئی ہے۔ یہ صفا ہے، کعبہ سے طواف کرنے کے بعد حاجی اس طرف آئیں گے، مطلب 2 رکعت پڑھنے کے بعد دعا ہوا کرنے کے بعد یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر چڑھنے کی کوشش کریں گے جہاں تک ان کو آسانی سے چڑھنے کا موقع ملے، بہت دھکم پیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر کھڑے ہو کر کے آنے کے بعد وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ دعا کرے گا اور پڑھے گا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا اور پھر جو دعائیں کرنی وہ اپنی دعا کرے گا، اور دعا کرنے کے بعد پھر یہاں سے وہ مروہ کی طرف بڑھے گا۔ یہ یہاں سے مروہ کی طرف بڑھے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفا سے اترنے کے بعد ہی تھوڑی دور پر یہ اس طریقے کے 2 نشان آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو گیٹ کی طرح سے بنا رکھا ہے۔ یہ وہ دوری ہے جس میں مردوں کو دوڑنا ہے یا تیز چلنا ہے یا تیز چلنے کی ایکٹنگ کرنی ہے اگر ممکن ہو۔ عورتوں کو نہیں دوڑنا ہے، مردوں کو۔ یہ میں تفصیل سے آپ کو 2 درس پہلے بتا چکا ہوں۔ اور یہ ہے وہ دوری، ان دونوں کی جگہوں کے درمیان تیز رفتار چلنا ہے یا دوڑنا ہے یا دوڑنے کی ایکٹنگ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے جب نکل جائیں آگے تو پھر اپنے معمول کی رفتار سے پھر حاجی آگے بڑھتا جائے گا تا آ کی مروہ پہنچ جائے۔ مروہ پر پہنچ کر کے اور وہاں پر اس پر چڑھ کر کے جہاں تک ممکن ہو، اور اگر ناممکن ہو، بھیڑ ہو زیادہ، تو جہاں پر ممکن ہو وہاں پر کھڑا ہو کر پھر یہاں سے کعبہ کی طرف منہ کرے گا، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے پھر وہاں پر دعا کرنی ہے۔ جو بھی دعا کر سکتا ہے، یہ قبولیت دعا کی جگہوں میں سے ہے، جو دعا کرنا چاہے وہ دعا کرے۔ یہاں پر ایک چیز یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ صفا سے لے کر مروہ تک جو ایک حاجی آ گیا، یہ اس کا 1 چکر مکمل ہوا۔ اب جب وہ مروہ سے پھر صفا کے لیے آئے گا، یہ اس کا 2سرا چکر ہوگا۔ اس طریقے سے 3سرا چکر یہاں، 4تھا چکر یہاں، 5واں چکر یہاں، 6ٹھا چکر یہاں اور 7واں چکر یہاں، یعنی مروہ پر جا کر کے 7واں چکر اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اور یہاں پر یہ چکر مکمل کرنے کے بعد پھر وہ یہیں سے باہر نکل کر نائی کی دکانیں یہاں پر موجود ہیں، وہ کسی بھی دکان پر جا کر اپنے بال کو کٹوا یا مڈوا سکتا ہے۔ یہیں پر دکانیں باہر کی طرف لگی ہوئی ہیں، مروہ کے پاس سے گیٹ ہے، وہیں سے نکل کر کے وہ وہاں اپنے بال بنوا سکتے ہیں۔ تو یہ صفا اور مروہ کی سعی کا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ کعبہ کا نقشہ ہو گیا، یہ مسعی کا نقشہ ہو گیا۔ کعبہ کا نقشہ یہاں بھی دکھلایا گیا ہے، اور کس طریقے سے
यहाँ पर मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज अदा करनी है। देखिए आपको तस्वीर के अंदर दिखा रहे हैं। अगर मुमकिन हो सके तो इस सुन्नत पे अमल करें, या फिर इसके मुहाजात में कहीं भी पीछे जा करके, यानी मकाम इब्राहिम के पीछे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल उसी के सामने पहुंच करके, उसके पीछे कहीं भी आपको मौका मिल जाए तो वो मकाम इब्राहिम के पास ही माना जाएगा, मकाम इब्राहिम के पीछे ही माना जाएगा। और अगर वो भी मुमकिन ना हो तो हरम शरीफ में कहीं भी 2 गाना अदा कर लें, तवाफ की 2 रकात पढ़ लें, कोई जरूरी नहीं कि मकाम इब्राहिम के पास हो। ये हरम की एक ऊपर की झलक आपके सामने है, किस तरीके से लोग तवाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तवाफ कुदूम में मैंने एक शक्ल बताई थी आपसे कि पहला तवाफ जो करेगा मुतमत्ति, जो उम्रा का तवाफ होगा उसका, उसमें वो इस्तिबा करेगा। तो इस्तिबा किसे कहते हैं, ये आपके सामने उसका नक्शा दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से अपने दाएं कंधे के नीचे से अपनी चादर को निकाल कर बाएं तरफ के कंधे पर डाल लिया है। इसी को अरबी जुबान में इत्तिबा कहा जाता है। और ये यहाँ से इंडो पाक, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह से जो हुज्जाज किराम जाते हैं और ये जो पहला जो उम्रा करते हैं, चूंकि तमत्तो उनका हज तमत्तो होता है, तो हज तमत्तो में पहले उम्रा करना होता है, तो उम्रे का जो पहला तवाफ करेंगे उसके अंदर ये कंडीशन इस्तेमाल करनी है, यानी दाहिने कंधे को के नीचे से चादर को बाएं कंधे की तरफ ले आकर ओढ़ लेना है और कंधा खुला रखना है। तो ये इस्तिबा का मामला हुआ। और ये रमल का मामला हुआ। रमल भी मैंने कहा था आपसे कि रमल करना है, जरा तेज रफ्तार में चलना है। तो ये भी ये उसकी कैफियत आपके सामने दिखाई दे रही है। यहां पर आपके सामने वो दुआ लिखी हुई है जो तवाफ के दौरान पढ़नी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये रुकने यमानी और रुकने हजर अस्वद, इस कोने और इस कोने के दरमियान ये दुआ पढ़नी है सिर्फ। यानी आप चक्कर लगाते हुए एक कोने को पार करेंगे, फिर दूसरे कोने को पार करेंगे, फिर तीसरे कोने को पार करेंगे, वहां तक इस दुआ का महल नहीं है, बल्कि उसके बाद जो तीसरे और चौथे कोने के दरमियान की जगह है रुकने यमानी और हजर अस्वद के माबैन, उसमें आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ेंगे। अलबत्ता उसके अलावा ये 3 तरफ के जो हिस्से हैं उसमें आप क्या पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। और यही जिक्र सफ़ा और मरवा की साई के दौरान भी पढ़ेंगे आप। ये 3 चक्करों में ये 3 तरफ का जो काबा का हिस्सा है उसमें यही जिक्र आप करेंगे, या फिर कुरान की तिलावत करेंगे, या आम जो दुआ आपको करनी है वो दुआ करेंगे। कोई खास दुआ इसमें मरवी नहीं है। लिहाजा किसी के पास अगर कोई खास पोथी हो जिसमें पहले चक्कर की दूसरी दुआ, दूसरे चक्कर की दूसरी दुआ, तीसरे चक्कर की तीसरी दुआ, ये सब अगर हो मौजूद, तो यकीन माने कि वो चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो कभी नहीं हो सकती, वो बिदात होगी या बिदात से करीब हो सकती है। उन चीज़ों से, उन पोथियों से, लाल पीली पोथियों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें। तो कोई इसकी खास दुआ नहीं है, बल्कि इन 3 तरफ में आप ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर ही पढ़िए, या फिर कुरान की आयत पढ़िए, या फिर कुरान और सुन्नत में जो वारिद दुआएं, आम दुआएं हैं, उन दुआओं को कीजिए, या फिर अपनी ज़रूरियात अगर कोई ख़ास हैं तो आप अपनी ज़ुबान में अपनी ज़रूरियात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग सकते हैं। अलबत्ता तीसरे और चौथे कोने के दरमियान आप रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ेंगे। और सफ़ा और मरवा की साई में इस चीज़ को आप पढ़ेंगे। ये तो मैंने इससे पहले भी आपके सामने जिक्र कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद कोई अहम चीज़ बाकी नहीं रह गई है। अपनी हद तक मैंने कोशिश की है कि हज और उम्रा के ताल्लुक़ से जो अहम मसाइल हों वो मैं आपके सामने पेश कर दूं, और यहाँ फिर इस बात का इआदा कर दूं कि उम्रा के बाद भी और हज के बाद भी जो हल्क और तक़सीर का मामला है ये मर्दों के लिए है। औरतों के हवाले से क्या करना है कि उनके बालों को इकट्ठा करके और एक पोर बराबर काट देना है, उम्रा के बाद भी और हज के बाद भी। तो उनका सिर्फ उतना सा एक पोर बराबर काट देना उनकी तरफ से वो हो गया। औरतों को उससे ज़्यादा काटने का हुक्म नहीं है और ना उनको मुकल्लफ किया गया है।
اور طواف افاضہ سے پہلے اگر ماہواری آ گئی تو اس کا بھی میں نے جو ہے وہ بتا دیا کہ کس طریقے سے اس کا راستہ نکالا جائے۔ طواف وداع البتہ اگر چھوٹ گیا ہے تو طواف وداع واجب ہے، اور وہ واجب اس طرح کی عورتوں سے ساقط ہو جاتا ہے اگر ان کو ماہواری وغیرہ آ گئی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جو اہم مسائل تھے ہم نے ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حج کو اور ہمارے عمرہ کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا عمرہ اور اپنا حج اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ارکان، واجبات اور سنن سب کی بہترین ادائیگی، سب کی بہترین رعایت کے ساتھ ہم ان دونوں عبادتوں کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو، ہماری ریاضتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہمارا حج مبرور بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہاں سے جب لوٹ آئے تو ہم ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچے کی طرح سے معصوم ہوں، جن کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے اور گناہ کی آلائشوں سے مکمل طور پر پاک و صاف کر کے لوٹائے، اور ہماری بقیہ زندگی ہماری حفاظت فرماتا رہے اور اپنی توفیق سے ہمیں بہرور فرماتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کی جائز خواہشات کو مکمل کرے، اور ہم میں سے جن لوگوں کو کی حج اور عمرہ کی نیت ہے لیکن کسی سبب سے یا پیسے اور اقتصادی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ اس خواب کو تعبیر دے پانے سے قاصر ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے راہوں کو آسان فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی خواہشوں کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری عبادتوں پر صرف نیتوں پر بھی اجر مل جایا کرتا ہے، گرچہ ان عبادتوں کو پورے طور پر آپ انجام کسی سبب سے نہ دے پائیں، تو ہمیں کم از کم نیت تو ہونی چاہیے کہ ہم ان دونوں عظیم نعمتوں سے سرفراز ہو سکیں، عمرہ کر سکیں، حج کر سکیں۔ اگر کسی مسلمان کے اندر وہاں جانے کی خواہش نہ ہو تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس کو اپنے مسلمان ہونے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہم دیار مقدسہ کے اندر رہیں وہاں پر شریعت کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے رہیں، کسی بھی قسم کی شرکیہ حرکت یا شرکیہ اعمال اور بدعتی اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس سفر کی ساری تگ و دو عکارت چلی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان مقدس جگہوں پر، اور خاص طور پر اپنے عرفات کی دعاؤں میں اور طواف کے وقت کی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ممد و معاون ہو، ہم سب کا محافظ ہو۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔